پہلے بتایا تھا کہ ہمیشہ اپورڈ آؤٹ ورڈ اور لیٹرلی اس کو پنا کو پل کرنا ہے اس طریقے سے. تو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں خود ویزیبل ہو جائے گی, اور جینٹلی اسپیکولم کو آپ نے انسرٹ کرنا ہے. پنا کو دیکھیں کیسے پکڑا ہوا ہے اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اب اس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں. ہولڈ کرنے کے بعد آپ نے جو پروب ہے اس کو آپ نے جینٹلی دیکھنا ہے. مجھے یہاں پہ تھوڑی سی سیکریشن اور ویکس نظر آ رہا ہے, تو میں نے اس کو جو ہے وہ صاف کر دیا. یہ دیکھیں اس کا کلر, اس کو صاف کر دیا تو اس کے اوپر یہ براؤنش سا کلر آ گیا جو کہ ویکس ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے یہ آپ کے پاس گاز پیسز پڑے ہوتے ہیں, اس کو آپ نے الگ سے ہٹا دینا ہے. لیکن اگر کوئی پس ہے اس کو اسمیل کرنا بہت لازمی ہے. آپ نے اسمیل کیا, اگر فاؤل اسمیلنگ ڈسچارج ہے تو آپ اس کو بک کے تھرو پڑھیں گے کہ کس کنڈیشن میں فاؤل اسمیلنگ ڈسچارج ہوتا ہے. گرینش ڈسچارج ہے تو کیوں ہوتا ہے بیٹا؟ ہمیشہ کولیسٹوما یا کوئی اور کنڈیشن ہوتی ہے اس میں ہمیشہ فاؤل اسمیلنگ ڈسچارج ہوتا ہے, تو وہ کرونک ایئر کنڈیشن کی ڈیزیز ہوتی ہے جس میں کرونک ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو اسمیل کرنا, اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ڈیزیز کتنی سیف ہے یا کتنی ڈینجرس ہے, ٹھیک ہے بیٹا. اسپیکولم کان میں رکھا ہوا ہے, اس کو اسمیل کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا, یہ الگ ہو گیا. اب اسپیکولم کے دیکھنے کے بعد ناؤ واٹ یو ڈو از یو ڈو تھرو این آٹوسکوپ. آٹوسکوپ کو میں نے آن کیا, لائٹ اس کی میں نے جلا کے دیکھی, اور میں اس کو فوکس کرتا ہوا جاؤں گا یہاں تک اس کے کان میں, اور پھر میں اس کی میری نظر ہمیشہ بیٹا یہ یاد رکھا کرو جس طریقے سے یہ لائٹ آن ہے ہمیشہ بند ہونی چاہیے, سر سے اتری ہونی چاہیے تو اچھی بات ہے. اب اس کو یوں کر کے فوکس کر کے آنکھ جو ہے اس کو یہاں پہ لگاتے ہو اور مجھے جینٹلی انسرٹ کرتے ہو, اور اس کے تھرو آپ کو ایزیلی باہر آتے ہو. آپ کی ساری جو اناٹمی ہے آپ کو ویزیبل ہو جاتی ہے. یہ ایگزامینیشن. اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں بیٹا وہ آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہیئرنگ ٹیسٹ. اس کو اٹھانے سے پہلے بیٹا ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ ہیئرنگ ٹیسٹ یہاں سے شروع نہیں ہوتے. ہیئرنگ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کتنا سن رہا ہے, ٹھیک ہے. اب بیٹا دیکھو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے ٹرن کر کے سب سے پہلے آؤں گا اور آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ اس کو یہ دیکھیں بیٹا سامنے سے. میں ابھی تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کو میں کر کیسے رہا ہوں تاکہ آپ کو ویزیبل ہو یہ ساری چیزیں. دیکھو بیٹا 1 arm ڈسٹینس پہ ہمیشہ آپ کو رہنا ہوتا ہے. 1 arm ڈسٹینس, اتنا دور آپ ہونا چاہیے آپ کا. اور آپ جو ہے وہ یہ میں اپوزٹ ایئر دکھا رہا ہوں, پھر میں سمجھاؤں گا آپ کو کیسے کرنا ہے. آپ اس کو دیکھو, یہ اس کا ٹریگس ہے رائٹ, اس کو ہمیشہ بند کر دیا جاتا ہے 1 arm ڈسٹینس پہ, اور پھر آپ اس کو اس طریقے سے رہ کے اس کو بولتے ہو وسپر میں 1 2 3, اور پیشنٹ کو آپ سمجھا دیتے ہو کہ دیکھیں جو میں بول رہا ہوں وہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. تو آپ کو وسپر میں آپ بولتے ہو 1 2 3 1 arm ڈسٹینس کے اوپر, یا 4 5 6 یا بیٹ بال یا جو بھی آپ اسپونڈی ورڈس یوز کر رہے ہو وہ آپ اس کو بولو, اور وہ آپ کی بات کو ریپیٹ کرے گا. تو دوسرا کان بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کان یہ خراب ہے, وہ کہیں اپوزٹ ایئر سے تو نہیں سن رہا, اس کو آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کر دینا. اور اس کو بند کرنے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹریگس کو لے کے اس کو اور سامنے اس کو ٹریگس کو دبا دو اور کان بند ہو جائے گا. پھر آپ نے سلولی اس کو بولنا ہے 1 2 3. یہ میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, بٹ پھر آپ نے بڑا سلولی بولنا ہے اس کو 1 2 3, ٹھیک. پھر تھوڑا تیز بولنا ہے 1 2 3. آواز آ رہی ہے؟ ریپیٹ کیجیے گا 1 2 3. بولیے گا جو میں نے بولا وہی بولیں. 1 2 3 بولیں 1 2 3. تو بیٹا یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کا ایگزامینیشن کا ہیئرنگ ٹیسٹ اسٹارٹ کرنے کا. تو اب میں واپس اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہوں. اسی طریقے سے آپ وہیں پر ہی بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہے بیٹا. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو صرف اور صرف اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے اس طریقے سے, اور میں وہی پروسیجر آپ کو ریپیٹ کر کے دکھا رہا ہوں جو میں نے آپ کو اس طرف سے ریپیٹ کر کے دکھایا تھا. تو 1 arm ڈسٹینس پہ ہوں میں اس کا پچھلا کان میں نے بند کیا ہے. اسی طریقے سے جو میں بولوں وہ آپ دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. 6 7 8 6 7 8, ٹھیک ہے. تو پیشنٹ ایزیلی سن سکتا ہے, ریپیٹ کر رہا ہے اس چیز کو. اس کے بعد میں اسٹارٹ کروں گا اس کے رنیز ٹیسٹ, ٹھیک ہے. اب اس کے ہوں گے ہیئرنگ ٹیسٹ, اس کے تھرو وہ کیسے ہوگا
میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جینٹلی اسٹرائک کرنا ہے اس کو. آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟ جی. پیشنٹ بول رہا ہے ہاں اس کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے خود کو سنانی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے, اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو سنانی ہے. ٹھیک ہے, جو میں پرون اسٹرائک کر رہا ہوں وہی اس کے سامنے رکھ رہا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی. اچھا, زیادہ آواز کون سی بہتر ہے, یہ آگے والی یا پیچھے والی؟ آگے والی. پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کی ایئر کنڈکشن اس کی بون کنڈکشن سے زیادہ بہتر ہے, جو کہ ایک نارمل آدمی میں ہوتی ہے. جس ایئر کو آپ اسٹرائک کر رہے ہو اسی کو آپ دیکھو گے. ٹھیک ہے, دوسرے اپوزٹ ایئر میں بھی بالکل ایسا ہی ہے, میں اس کو ویسے ہی ریپیٹ کروں گا. آواز آ رہی ہے؟ جی. اب آ رہی ہے؟ جی. کون سی بہتر ہے؟ جی. آگے والی بہتر ہے. اس کی ایئر کنڈکشن اس کے بون کنڈکشن سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے بیٹا. دوسری چیز یہ کہ اب آپ کو کرنا ہے رنیز. ٹھیک ہے, یہ رنیز ہو گیا. اب آپ کو کرنا ہے ویبرز ٹیسٹ. اب یہ رنیز پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, یہ آپ کو بک کے تھرو پڑھنا ہے, اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو جاننا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ آگے چل کے بھی میں اپنے لیکچرز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا, بٹ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے, ایئر کنڈکشن از گریٹر دین بون کنڈکشن. ٹھیک ہے, اب آپ کو کیا کرنا ہے, اسٹرائک کرنا ہے, اس کے ورٹیکس جو ہے وہ وہاں پہ رکھنا ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. کس کان میں زیادہ آ رہی ہے آواز؟ اس میں آ رہی ہے, دونوں میں برابر آ رہی ہے؟ دونوں میں برابر. اچھا, پھر سے دیکھیے گا بیٹا, اس کو میں پھر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس کو پھر سے جج کر لئیے کہ اس کو آواز کہاں آ رہی ہے. دونوں میں آواز آ رہی ہے. دونوں میں آواز برابر آ رہی ہے. بیٹا یہ یاد رکھیے گا کہ ویبرز جو ہے وہ لیٹرلائز کس طرف ہوتا ہے؟ کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس کے اندر, یعنی جہاں پہ ہیئرنگ لاس ایئر کینال سے لے کے آپ کا جو ہے وہ ٹمپینک میمبرین سے لے کے میلیس انکس اسٹیپیز سے لے کے اسٹیپیڈیو ویسٹیبولر جوائنٹ, جہاں اسٹیپیز ویسٹیبول میں جا کے لگ رہا ہے, اس پوری چین کے دوران اگر کوئی بھی پرابلم ہے اس کو ہم کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس کہتے ہیں. تو کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہوگا بیٹا, تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہمیشہ بون کنڈکشن ایئر کنڈکشن سے زیادہ ہو جائے گی, اور ویبرز ہمیشہ لیٹرلائز ہو جائے گا اس کان میں جہاں پر کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے. فار ایگزامپل, اگر اس کے کان میں پردے میں سوراخ ہوتا تو اس کو اگر میں بولتا کہ آپ کو آواز آ رہی ہے, کس کان میں آ رہی ہے, تو ہمیشہ یہ مجھے بولتا کہ جس کان میں پردے میں سوراخ ہے یا کوئی مسئلہ ہے, ویبرز لیٹرلائز ٹو دا پور ایئر ان کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں اس کے ایگزامینیشن کرنے کے طریقے پہ. اس کو جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تھرو بکس پڑھیں گے اور پھر ہم اس کو ایکسپلین بھی کریں گے. کوئی بھی کویشچن ہو آپ مجھ سے موڈل پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو گئیں ایگزامینیشن تھرو ٹیوننگ فارک. ٹھیک ہے, اور ٹیوننگ فارک کے اندر کون سی ٹیوننگ فارک آپ نے چوز کرنی ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا 256 ہرٹز سے 512 ہرٹز, دو ہمارے پاس ہیں. اس میں آپ کو کون سی چوز کرنی ہے یہ آپ ضرور یاد رکھیں گے. اس کے بعد بیٹا یہ دو چیزیں آپ کو ابھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, ان کی جسٹیفیکیشن پتہ ہونی چاہیے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو اناٹمی میں بھی پڑھائی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ فیشل نرو کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ریلیشن شپ ایئر کے وجہ سے کیا ہے. اکثر بچے یہ سوچتے ہیں کہ ایئر سے یہاں سے کان سے فیشل نرو نکلتی ہے اور 5 برانچز یہاں آتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. 5 برانچز نکلنے سے پہلے مڈل ایئر کے تھرو فیشل نرو کورس لیتی ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مڈل ایئر میں یوں آتی ہے فیشل نرو اور پھر جا کے نیچے آ رہی ہوتی ہے. تو مڈل ایئر کی کوئی بھی ڈیزیز ہمیشہ فیشل نرو کو انوالو کر سکتی ہے. تو فیشل نرو ایگزامینیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. فیشل نرو کو ایگزامینیشن کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.